آئیے اب حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ان کے اظہار خیال کے لیے گزارش کرتے ہیں. ایک غزل مجھے یاد آ گئی، حالانکہ تازی تو الگ ہے، یہ تو باسی غزل سنانا چاہ رہا ہوں. یہ غزل بھی ایک میری زندگی کا ایک بڑا حاصل ہے کہ کسی سے خاص ابھی تک ہمیں لگاؤ نہیں، کسی سے خاص ابھی تک ہمیں لگاؤ نہیں، ہمارے دل کا ابھی آخری پڑاؤ نہیں، ہمارے دل کا ابھی آخری پڑاؤ نہیں. اور یہ اور بات ہے میری طرف گرے لیکن، یہ اور بات ہے میری طرف گرے لیکن، ابھی درخت کا میری طرف جھکاؤ نہیں، ابھی درخت کا میری طرف جھکاؤ نہیں، اور ابھی درخت کا میری طرف جھکاؤ نہیں. اور جلا کے خاک مجھے کر دیا ہے اس دل نے، جلا کے خاک مجھے کر دیا ہے اس دل نے، ذرا سی آگ ہے لیکن کوئی بچاؤ نہیں، ذرا سی آگ ہے لیکن کوئی بچاؤ نہیں. اور ضرورتوں کے مطابق بھی میرا بھاؤ نہیں. وہ جو شعر سنانا چاہ رہا تھا وہی یاد نہیں آ رہا کہ اس کا مصرع یہ تھا کہ ضرورتوں کے مطابق بھی میرا بھاؤ نہیں. تو وہ اصل میں وہ شعر سنانا چاہا تھا، اس کا اولا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں حکیم صاحب، اگر پروگرام کے درمیان میں آپ کو یاد آ گیا تو ضرور سنائیے گا. اور پوری غزل ہی بہت ہی کمال کی ہے، ہر مصرع ہر شعر اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے. واقعی انسان جب کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اولاد کو اس کی قدر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں ایسے ماں باپ جن کو زندگی میں ہی قدردان اولاد ملتی ہے. اور یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے حکیم صاحب. بار بار میں کم از کم یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز لوٹ کر آتی ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ پیار ہو، چاہے وہ ہمدردی ہو. یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جو دیتے ہیں وہی پاتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے والدین دیکھے ہیں جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں پہ جسے کہتے ہیں کھلایا ہے سونے کا نوالا، رکھی ہے شیر کی نگاہ، لیکن زبان سے عزت کے پھول برسائے ہیں ان کی جھولی میں، ان کے دامن میں. بچے عزت کو سمجھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جانوروں سے بھی جب کوئی معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا ہو، محبت کا ہو، تو کتا بھی دم ہلانے لگتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے. پھر اولاد کو عزت دینے میں ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، بہت کچھ بدلا ہے، تربیتی نظام کافی کچھ چینج کیا ہے. اور صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف نفرت کافی نہیں، کبھی کبھی جھڑکنا بھی ضروری ہے اور کبھی کبھی محبت بھی ضروری ہے. باپ کا کردار عجیب ہوتا ہے. شگفتہ میرے ساتھ بڑا عجیب رہا. میری جو بچوں کی تربیت کی عمر تھی تو وہ میری بمبئی میں گزر گئی اور میرے بچے دلی میں رہتے تھے. بہت زیادہ مشقت اور اسٹرگل تھا میری زندگی میں 20-25 سال. تو عجیب ہی بات ہو گئی کہ میری بیوی جو تھی وہ سخت کردار والی بن گئی، ڈانٹتی تھی، مارتی تھی، سب کچھ کرتا تھی. اچھا، میں کبھی کبھی آتا تھا، مہاراشٹر میں رہتا تھا، تو میں بہت پیار کروں تو میرے بچوں کو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ماں کا کردار جو ہے وہ ظالمانہ ہے اور باپ بہت نرم دل ہوتا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ماں کو بھی ایک ایسا رول کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں چاہتی، اور باپ کو کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ماں کا رول ہوتا ہے. تو مجھے وہ شعر کسی قوالی کا یا گانے کا ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے کہ بھیس مجنوں کا لیا جو میں نے لیلا ہو کر، رنگ لایا ہے دوپٹہ میرا میلا ہو کر. تو میری بیوی کو تو میرا کردار کرنا پڑا اور مجھے اپنی بیوی کا کردار کرنا پڑا. آج بھی بچے مجھے نرم اور میری بیوی کو سخت سمجھتے ہیں
حالانکہ وہ بچے کے بھی بچے ہو گئے، لیکن وہ کردار نہیں بھولتے کہ کتنا سخت کردار تھا. بہت شکریہ. جی، حسینہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہے پروگرام میں. آئیے استقبال کرتے ہیں حسینہ صاحبہ کا اور سوال جانتے ہیں. جی بتائیے. حسینہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو. جی بہن، استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے. ہیلو، آپ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم ہیلو، السلام. میرا لڑکا ہے 32 سال کا. اس کے پیروں میں نا ویریکوچ ہے. ویریکوچ ہے اور میرے پوری باڈی میں پین ہوتا ہے، ہاتھوں پیروں میں سوجن ہے اور ہمیشہ مطلب میری طبیعت خراب ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. گھٹنے میں درد، پیروں میں سوجن. جی حکیم صاحب، کیا کیا جائے؟ کمر میں درد. جی بہن ٹھیک ہے، اور سنیے. میرے بریز میں بھی درد ہوتا ہے. میں نے میموگرافی کا کرا ہی ہوں لیکن بریز میں کچھ بتایا نہیں. ٹھیک ہے. رپورٹ نارمل آئی ہے اور بریز میں ہمیشہ آپ درد رہتا ہیلدی ہے ہیں دونوں کیا؟ سائڈ. آپ ہیلدی ہیں خوب؟ جی آپ کا وزن زیادہ ہے؟ ہاں ہاں، ٹھیک. وزن زیادہ ہے. جی. بہت درد، بہت تکلیف ہوتی ہے. مطلب رات میں نیند نہیں آتی ہے 2-3 بجے تک. کبھی کبھی مطلب تکلیف ایک دم زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت تکلیف میں ہیں آپ، اور اللہ اس میں شفا بھی دے سکتا ہے. تو دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جن میں وزن زیادہ ہو وہ وزن کم کر لیں تو تخفیف میں آسانی رہتی ہے. اور گوند سیاہ کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جس کا اصلی لینا ضروری ہے. گوند سیاہ اصلی لے لیں اور یہ 15-16 روپے کا 1 گرام آ جاتا ہے اصلی. کڑوا بہت ہوتا ہے، اس کو پاؤڈر بنا لیں. اور اس کو آپ کا بیٹا بھی کھائے. اگر اس کے درد ہے، ویریکوز وین پھولی بھی ہو، تو ان کا علاج بہت معمولی سا ہو سکتا ہے. لیکن اگر درد ہے اس کے تو وہ جانا ممکن ہے. تو آپ کا بیٹا بھی اور آپ بھی یاد رکھیں، آدھا چمچ السی کا پاؤڈر، جو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، زیادہ سی السی لے کر، اور آدھا چمچ السی کا پاؤڈر اور آدھا گرام گوند سیاہ اس شہد میں ملا کے، بالائی میں ملا کے، جو ملائی جسے کہتے ہیں، آپ دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد آپ پانی سے کھائیں اور بیٹے کو دودھ سے دیں. انشاءاللہ دونوں کی تکلیف اچھی ہونا ممکن ہے. آپ کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ ایسا کرسی والا ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرنا لازم ہے آپ کے لیے. اور جو ہم اکثر ٹیلی ویژن جیسے دیکھتے ہیں تو اس کونی کے بل پر یا اس کونی کے بل پر لیٹ جاتے ہیں، ایسے لیٹ جاتے ہیں، یہ ایسے مت لیٹا کریے. یہ کونی کے بل لیٹنا ہمارے یہ ہے پسلی ہے، پسلیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں اور وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ بتا بھی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے کسی کو، اور سمجھ میں بھی بہت مشکل سے آتی ہے. تو یہ آپ 2-3 مہینے دونوں لوگ کھائیں. اگر 1 مہینے میں بھی فائدہ ہو جائے تو 2-3 مہینے کھا کے چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کا ہر درد اچھا ہونا ممکن ہے. جی حکیم صاحب، اس سے پہلے کہ ہم شیریں سے بات کریں، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گوند سیاہ کہتے کسے ہیں. اب یہ سیاہ جو ہے یہ اس کی رنگت ہے، کالا ہوتا ہے، لیکن یہ گوند آتا کس پیڑ سے ہے، کہاں سے آتا ہے یہ؟ اچھا دیکھیے، یہ ایک پیڑ جس کو آبنوس کہتے ہیں. آبنوس ایک ایسا پیڑ ہے جس کی لکڑی کالی ہوتی ہے. جی. آپ نے دیکھا ہوگا بانس کا پیڑ، بانس جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا، ان کے پیڑ ہوتے ہیں اور ان میں کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے، یہ بہت گھنے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک پیڑ ہے آبنوس، جو بالکل سیاہ ہوتا ہے، کالا، اور اس سے جو وہ نکلتا ہے گم، یعنی گوند، وہ بھی کالا ہوتا ہے. لیکن اس کے عوض میں لوگ ایلوا دینے لگے. ایلوا الگ چیز ہے، وہ نہ لیں. ایلوا وہ ہوتا ہے جو ایلو ویرا کے چھلکے کے جوس کو جما کر گوند نما بنایا جاتا ہے. یا ڈھاک کا گوند ایک کالا ہوتا ہے، وہ بھی چمکتا ہے اور ایلوا بھی چمکتا ہے. یہ چمکتا نہیں ہے،
گون سیاہ جو ہے مشکل سے ملتا تھا، لوگ بیچنے لگے تھے اچھا صحیح، وہ اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی، میں جو بھی دوا کو بتاتا اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی، تو بے ایمان لوگ کیا کرتے ہیں اس جیسی کوئی دوا بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ حکیم سلیمان خان فیس بک پیج یا یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کر لیں، اس پر دکھایا کیسا ہوتا ہے. یہ دھوکہ نہ کریں کیونکہ 15-16 روپے کا 1 گرام ہوتا ہے، اور یہ آدھا گرام 2 بار ایک دن میں کھانا پڑتا ہے. مہنگی چیز ہے. تو آپ سرچ کر لیں گون سیاہ کے نام سے، تو بہت ساری ویڈیو میں نے بتایا کہ گون سیاہ ہوتا کیسا ہے، جی. اب ہم تاکہ شیری آپ سے کو اصلی تکلیف بہت شکریہ پہچانیں. حکیم صاحب. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ گون سیاہ آخر آتا کہاں سے ہے. بہت شکریہ تفصیلی رہنمائی کے لیے. شیرین سے بات کر رہے ہیں. جی شیرین بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شیرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شیرین بات کر رہی ہوں سری نگر سے. تو میری اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے حکیم صاحب سے. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مطلب میں 29 ایئر اولڈ ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری پوری لائف میں اچھی خاصی اسٹرینگتھ مجھے رہے، تو میں ایسا کیا لے لوں. تو انہوں نے کہا تھا السی لینے کے لیے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ السی لنسیڈ ہے یا فلیکس سیڈ ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. اور ایک میرا یہ سوال ہے کہ میں نے حکیم صاحب یہ بھی کہا تھا کہ مطلب میری جو ٹانگ ہے وہ جل گئی تھی، مطلب آگ سے، کانگڑی سے جو ہم ونٹرز میں لیتے ہیں. 2009 کی بات ہے. ہیل تو ہو گیا ریمیننگ پورشن، لیکن ایک کوائن کے برابر سفید داغ ہے اس میں. تو کچھ ٹائم پہلے، جیسے میری مما آپ کو کافی فالو کرتی ہے، میری مما نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا باپ تھی اور بادام کی گری کا جو وہ گرائنڈ کر کے وہی لگانے کے لیے. تو وہ ہے اس کا علاج؟ پلیز یہ بتا دیجیے. اور حکیم صاحب میں وہی شیرین ہوں جس نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ شاید دلی میں رہتے ہیں، ہم دلی آتے جاتے ہیں. جی. اور آپ نے اپنی والدہ کی نوٹ کرائیے. جی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ملنا چاہتے ہیں. آپ اپنا نمبر نوٹ کروا دیجیے گا PCR میں، اور انشاءاللہ حکیم صاحب تک پہنچ جائے گا. اب حکیم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ شیرین کے تمام سوالات کی رہنمائی فرما دیں. شیری روغن بادام شیرین کہتے ہیں میٹھے کو. ماشاءاللہ. اور آپ واقعی آپ کی بات چیت بہت بہت اچھی ہے، بہت میٹھی ہے. آپ کی ممی کو بھی سلام. اور بیٹا یہ بہت معمولی سا داغ ہے اور یہ برننگ کا ہے، اس کی زیادہ اس میں نہ پڑیں. اس کے علاج میں میں نے جو آپ کو وہ بتائی ہے فلیکس سیڈ ہے، وہ اس کو آپ استعمال کیا کریے. آدھا چمچ، ممکن ہو تو ایک چٹکی نمک زیتون یا نمک کلونجی کے ساتھ. یہ آپ کی صحت کا راز ہے. میں خود بھی لیتا ہوں. اگر آپ کہیں کل لی تھی میں نے یہ چیزیں تو میں نے لی تھی. اسکن بڑی اچھی رہتی ہے. اس کو ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. یہ اسکن کی ڈائٹ بھی ہے. یہ آرام کو ختم بھی کرتی ہے جو ورم ہوتے ہیں. اور یہ ایسیڈیٹی، گیس، قبض، لیور، کڈنی، ان سب کا بڑا خیال رکھتی ہے. دل کا بڑا خیال رکھتی ہے، دماغ کا بڑا خیال رکھتی ہے، اعضائے رئیسہ کا. بواسیر نہیں ہونے دیتی اور نارمل رکھتی ہے جسم کو. تو آپ کے لیے یہ نسخہ بہتر ہے. آپ اپنا نمبر نوٹ کرا دیا ہو تو شگفتہ ان سے کہنا PCR والوں کو میرا سلام کے بعد کہ یہ نمبر مجھے پہنچا دیں پلیز. سلطانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سلطانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی سن رہی ہوں. جی آج مجھے بہت خوش ہوں، بہت ٹائم بعد آج میری بات ہو رہی ہے. میں فون ملاتے ملاتے تھک گئی. میں سمجھ لی نا امید تو نہیں تھی. اللہ کی ذات سے میں نے دعائیں بھی مانگی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور جب بھی میں بات کرتی تھی، ریکویسٹ کرتی تھی، ہر انداز میں کہتی تھی. آج اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ میری کال لگ گئی اور میری آپ دونوں سے بات ہو رہی ہے. اور شگفتہ بہن پچھلے سال لاک ڈاؤن کے بعد آپ اچانک غائب ہو گئی تھی.
मैं बार बार सोचती थी शगुफ्ता बहन कहाँ चली गई, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर मैं कहती थी खो गई, क्या हुआ, आपके लिए भी दुआ करती थी। अचानक एक दिन आपको देखा, मैं बड़ा खुश हुई। और हकीम साहब से तो बस पूछिए मत, मैंने दुआएं मांगी हैं और कितनी बार मैंने फोन किया है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि मैंने पिछली बार जब कॉल लगाई तो कॉल तो लग गई थी, लगने के बाद पता नहीं शायद कुछ टेक्निकल खराबी थी, बात नहीं हो पाई। इधर जो भी आप बोल रहे थे मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था आप क्या कह रहे हैं। फिर मैंने उस कॉल को उस प्रोग्राम को दोबारा सुना के मुझे मालूम था 11:30 से 12:30 बजे तक का प्रोग्राम, जो हिंदी वाला प्रोग्राम होता है, 1 से 2 बजे तक रिपीट करते हैं। मैंने कहा चलो मैं उसमें देख लूंगी, लेकिन मेरे जो कॉल थी वो उसमें से निकाल दी गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं इसमें भी नहीं सुन पा रही हूँ। एक दिन मैंने कॉल की तो एक साहब कहने लगे लीजिए आप हकीम साहब से बात करिए। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ा खुश हो गई। आवाज बदली हुई सुनी। मैंने कहा हकीम साहब की आवाज तो मैं 10,000 लोगों में पहचान जाऊंगी, आप मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। बस अपनी बेबसी का मुझे एहसास रहा, पता नहीं उनकी मजबूरी थी या मेरी बेबसी थी, बहरहाल। और मैं क्या बताऊं हकीम साहब, आपसे आपका प्रोग्राम कितनी पाबंदी से मैं देखती हूँ। प्राइवेट जॉब करती हूँ स्कूल में, लेकिन अब मुझे स्कूल से भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता। देर हो जाती है, सुबह में लेट हो जाती हूँ, वहाँ लेट पहुँचती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ये राह निजात प्रोग्राम आपका देख लूँ। आप जो इस्लामी वाकई आप दोनों की सुनती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी गुफ्तगू, आपके अंदाज, आपकी आवाज, आपके अल्फाज, क्या क्या होता है, मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अल्फाज ढूंढूंगी भी तो मुझे नहीं मिल पाएंगे। और आप जो ये कहते हैं ना कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, मेरा दिल धड़कने लगता है ये बात सुन के। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। आप तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। इबादत खाली वो नहीं है जो इंसान जहाँ नमाज से बैठ के करे, हर वो काम जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वो सबसे बड़ी इबादत है। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी होती है। आप रिटायरमेंट का नाम मत लीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे कि आप आजकल के मुआशरे को देखते हुए आपकी बहुत जरूरत है। मैंने आपके यहाँ से गोंद सिया भी मंगवाया है और जैतून नमक भी मंगवाया है, गोंद मोरिंगा भी मंगवाया है। गोंद सिया मैं ले रही हूँ, 5 महीने से मेरी टांग में इतनी तकलीफ है, मैं नमाज भी नहीं बैठ के पढ़ पाती हूँ। जहाँ नमाज से मैं कुछ भी बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है गोंद सिया से मुझे काफी फायदा है। मेरा दर्द भी कम है, बीच बीच में कभी बढ़ जाता है, लेकिन मुझे आपकी बात याद आ जाती है कि दर्द बढ़ता है जब भी फायदा होता है और नहीं बढ़ता है जब भी फायदा होता है। इसलिए मैं मुतमईन हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई बहुत मजबूर हैं, इसी तरह का उनका दर्द है, मैंने उनको भी गोंद सिया दिया है। मैंने कहा आप खाइए, आप हकीम सुलेमान साहब के नुस्खे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैंने डायरी बना रखी है, कम से कम 150 से ऊपर पेज मैंने लिख रखे हैं, मैं उनको दिखा देती हूँ, डेट पड़ी है। मैंने कहा देखिए सारे नुस्खे सुल्ताना साहिबा, जी तो चाहता है कि आप बोलती रहें, हम सुनते रहें। कभी कभी कॉलर का अंदाज या उसकी गुफ्तगू, उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि हर लफ्ज़ दिल में उतरता है, दिल में क्या रूह में उतरता है। लेकिन कुछ वक्त की नज़ाकतें होती हैं। कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। जी जी हकीम साहब, वही अर्ज़ कर रही हूँ, हकीम साहब की फरमाइश है कि आप अपना नंबर नोट करवा दें। कुछ लोग बड़े मखसूस होते हैं। आपका सवाल होगा कोई और? फिर जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बहुत अफसोस हो रहा है सुल्ताना साहिबा। अगर आपकी कॉल दोबारा हम तक पहुंचती है तो अपना नंबर प्लीज़ नोट करवा दीजिएगा। ये हकीम साहब की फरमाइश है। गोंद स्याह इन्होंने मंगवाया है, नमक जैतून मंगवाया है और गोंद मोरिंगा। कर्नल वर्मा साहब भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आपके कदरदानों में से हैं। आइए कर्नल साहब से भी बात करते हैं। जी कर्नल साहब, इस्तक़बाल है। कर्नल वर्मा साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुन रहा था, ये पूरी गुफ्तगू सुनी मैंने, तो मैं आज 2 बातें पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो हकीम साहब से मेरी बोलूँगा कि अब तो दामन पे लहू है, कहो क्या कहते हो। अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं। हर आदमी बोल रहा है कि आप रिटायरमेंट लेंगे तो ये होगा, रिटायरमेंट लेंगे तो वो होगा।
جی कर्नल साहब, मजीद क्या गुजारिश है हकीम साहब से? ये जो अभी आपने जो आगाज में जो बयान किया था ना, एक तो उसी के मुतालिक आज भी मैं वही हूँ जो 2 बार मैं कॉल करी थी ना, और एक तो हजरत यूसुफ जो दुनिया के सबसे वाहिद खूबसूरत शख्सियत जो पैगंबर रहे हैं, एक तो उनके बारे में कुछ मामले बात करना चाहूँगा. दूसरी चीज ये है कि जो माँ बाप और औलाद का जिक्र मैंने 2 बार करा है, लेकिन जो जवाब मैं चाहता हूँ वो अभी तक मुझे मिला नहीं. जैसे कि एक जरदार जो माँ बाप होते हैं जो जानबूझकर अपनी औलाद को ये कहते हैं कि जाओ ये करो, जाओ वो करो, मतलब बस कलामी बेगौरी करना, मतलब उस पे, और वही जो दूसरों पे वो करते हैं, एंड में वो माँ बाप पे भी वही करना शुरू कर देते हैं वो लोग. तो ये जो इसमें जिम्मेदार क्या पूरी तरह से औलादी रहती है, मतलब मेरा शुरू से ये जानना था आपसे, लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं अभी तक मिल पाया मेरे को. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं कर्नल साहब? वो उस दौर का कुछ वाक़ये की तफसील जरा. उनकी पूरी जिंदगी से मुताल्लिक कोई सवाल है या किसी पर्टिकुलर वाक़ये से? जैसे वो एक वाहिद आप खूबसूरत थे जिनको देखकर जुलेखा जिनसे फिदा हुई थी, वो तो उस मुताल्लिक कुछ ऐसा बेहतर इंशाल्लाह किसी दिन उनकी ज़िंदगी के बारे में भी ये बातें जो हैं. कुरान पाक में सूरह यूसुफ के नाम से पूरी सूरह मौजूद है, अहसनुल क़सस कहा गया है इसे, और इसके बारे में तफसीलात वहाँ भी मौजूद हैं. लेकिन एक कॉलर और है, कर्नल साहब का सवाल जहन में रखिएगा. हकीम साहब, रूबी से बात कर लें. जी बताइए रूबी, क्या सवाल है? रूबी हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा सवाल ये है कि मेरा 6 साल का बेटा है. हाँ. उसका ना वो सही से भाग नहीं पाता है, और डॉक्टर ने कहा है दिमागी कमजोर हुआ है, विकास नहीं हो रहा उसके दिमाग का. हाँ ठीक है. हमारे पास 3-4 सवालात महफूज हैं. ब्रेक के दौरान एक कॉल आई थी बहुत ज़रूरी विक्रम साहब की, जिन्होंने दिल्ली से फ़ोन किया था. मसला थोड़ा अहम और ख़ास इसलिए भी है कि उनकी जो अहलिया हैं उनको 22 साल उम्र बताई है उन्होंने. गांठ है उनके बच्चेदानी में. अब परेशानी इतनी है कि वो शादी को 1-1.5 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद से महरूमी है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं. इसके अलावा उनके जो पीरियड्स हैं उनमें भी बेकायदगी है, इर्रेगुलर हो रहे हैं. तो क्या किया जाए? देखिए, ऐसी ख्वातीन जिनके ओवरीज में गांठें या कुछ होता है या पिस्तान में होते हैं, तो अगर बच्चा पैदा हो, तौलीद हो, तो ये गांठें खुद ही गायब हो जाती है. ये एक उसूल है. इस पर तमाम डॉक्टर भी महवे हैरत होते हैं और बजाते खुद मैं भी. तो अभी तो 22 साल उम्र है. सबसे ज़्यादा फिक्र है इसकी यानी हैज में बेअतदाली की. तो इसको अच्छा कर ले बस, और उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दे. और 5 साल में कभी भी आप साहिब औलाद हो सकते हैं. और इसके लिए देखिए, ये 2 चुटकी है. एक चुटकी ऐसी, 2 चुटकी हल्दी लें और एक गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी खाने का सोडा, ये 1 गिलास पानी में डालें, एक ही गिलास में. और 2 चम्मच कलौंजी का सिरका, छोटे चाय के चम्मच, इस गिलास पानी में डालें और रात को उनको पिला दिया करें बस एक बार. इंशाल्लाह काफ़ी होना चाहिए उनकी तमाम परेशानियों के लिए. जी, सुल्ताना साहिबा ने बहुत तफसील से अपने हालात गोश गुजार किए कि इंसाफ, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सुल्ताना, आप ने मुझे बड़ा शर्मिंदा कर दिया, और मैं बहुत शर्मिंदा उस वक्त होता हूँ जब मैं साल हर साल तक किसी से बात नहीं कर पाता. और ये मेरी मजबूरी होती है कि मैं 1 घंटे में 20-25 कॉल ही का जवाब दे पाता हूँ. और ये प्रोग्राम में तो और भी कम, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत ही दानिश्वर होते हैं, और मैं उनके सामने अपने आप को बहुत हैज, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ समझता हूँ. और
یہ پروگرام کی جو طوالت ہے یہ ہمارے لیے شاید کافی نہیں. اگر ہم پورے دن بھی شگفتہ بات کرتے رہیں تو شاید لوگوں کا شکوہ نہیں دور کر سکتے. میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے فون نمبر مل جائے. آپ دوبارہ کال کر کے اپنا نمبر لکھا دیں اور لکھائیں اور ان سے میں کہوں گا کہ مجھے ارسال کر دیں. ہم لائیو آ رہے ہیں لیکن میں کہیں اور بیٹھا ہوں اور شگفتہ کہیں اور آپ کہیں اور, تو میں آپ کی ساری شکایتیں دور کرتا. ایسا آج نہیں تو کل ہوگا, آپ کی شکایت ضرور دور ہو جائے گی. جی, سروری بیگم ہے چھتیس گڑھ سے. جی بتائیں بہن, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے سروری صاحب, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. یہاں سے تھوڑا سا پرابلم ہے نا, تو کم آ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی جو ابھی سلطانہ صاحب نے کہی, بالکل جذبات بالکل میرے ویسی ہیں. کئی سالوں سے فون لگانے کی بہت کوشش کر رہی تھی, لیکن زندگی میں پہلی بار میرا فون لگا تو میں اپنے پورے پریوار, پورے رشتے دار کو میں نے بتایا کہ جی سلام میرا فون لگا تھا. میں اتنی خوش ہوں, میں کیا بتاؤں آپ کو, بہت زیادہ. میں اس دن اپنے جذبات بیان نہیں کر سکی کیونکہ میں خوشی کے مارے کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب باجی واقعی میں آپ لوگ اتنے اچھے ہو, میں کیا بتاؤں. آپ اپنا پروگرام کبھی مت بند کریے گا, کبھی بھی مت بند کریے گا. اگر حکیم صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ریٹائرمنٹ کی بات, حقیقت میں وہ بات بالکل صحیح ہے. میں اتنی گھبرا گئی ہوں کہ میں کیا بتاؤں, میں کیا بولوں کیا نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. باجی میں آپ سے جو گونچیاں منگائی تھی ہے نا, تو گونچیاں منگائی ہوں باجی, لیکن جو حکیم صاحب جو پرہیز بتاتے ہیں نا باجی, تو ویسے ہمارے حالات نہیں ہے کہ ہم گھر میں کوئی میڈ رکھ سکیں, اپنا کام کروا سکیں. بڑی مشکل سے تو ہم دوا منگاتے ہیں باجی انتظام کر کے. لیکن یہ جو درد ہے کیا باجی, اگر ہم وہی پورا پرہیز نہیں کر سکیں گے تو کیا وہ درد ہمارا کم نہیں ہوگا کبھی زندگی میں؟ ہم کمر درد, پیر درد سے بہت پریشان ہیں. تو اگر جو حکیم صاحب بتاتے ہیں پرہیز ہم نہیں کر سکتے باجی, کہ ہم جھاڑو لگانا, پوچھا لگانا, گھر کا کام کرنا ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے, گھر میں اور کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم کیا کریں آپ بتائیں, اور کوئی دوسرا کوئی اپائے ہے جس سے ہم دوا بھی لیں اور ہمارا جو درد ہے وہ بھی سب ٹھیک ہو جائے؟ کئی سالوں سے ہم درد سے پریشان ہیں باجی. اور دوسری بات, میری امی جو ہے ان کی پیٹ کی تھیلی کا آپریشن ہو چکا ہے. جیسے کہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بتاتے ہیں, اس کے بتائے بنا ایک دوا لے لیے تھے وہ, تو وہ دوا لیے, درد ان کو گھٹنے کا ٹھیک ہوا, لیکن نہ کیا ہوا کہ ان کے پیر کے تلوے میں بہت جلن ہے اور کوٹھے میں بہت جلن ہے. کم سے کم 3 مہینے سے پریشان ہے باجی, وہ بہت پریشان ہے. رات دن اپنے پیر کو ہلاتے رہتی ہیں اور رات میں نیند نہیں پڑتی ہے, نماز پڑھنا ان کا مشکل ہو گیا ہے. تو باجی میں آپ یہاں سے نا آر کے کیپسول منگوائی تھی ان سے بات کر کے, کیونکہ حکیم صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی. تو جو کیپسول منگائی ہوں آج 21-22 دن ہو گیا ان کو کھاتے ہوئے, لیکن ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے باجی. ان کو بہت پریشان ہے باجی. آپ حکیم صاحب سے میں ڈائریکٹ بات کرتی ہوں, ان کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے, کیا لینا چاہیے, جس سے اوپر میں اپنی امی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی باجی. بہت تڑپتے رہتی ہوں, اللہ کی پریشانی دور کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک, ضرور انشاءاللہ ضرور. عائشہ کا سوال لے لیں, حیدرآباد سے فون لائن پر موجود ہیں, پھر آپ کے سوال کی طرف لوٹتے ہیں. جی عائشہ, کیا کہنا چاہ رہی ہیں, بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں پیروں میں تکلیف اور کمر میں تکلیف کے لیے ٹیکٹ لے رہی ہوں اور سیاگون بھی لے رہی ہوں, دونوں بھی لے رہی ہوں, لیکن میرے دونوں پیر سجے ہوئے ہیں, وہ کم نہیں ہو رہے. ایک مہینے سے لے رہی ہوں سیاگون. درد کچھ کم ہوا ہے؟ درد بھی نہیں, کبھی ابھی تھوڑا ذرا بڑھ گیا ہے. میرے نیچے بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھتی, میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. کتنے دن سے دوا لے رہے ہیں؟ میری پیٹ میں بھی درد تھا تو میرے کو سیاگون بھی بولے تھے حکیم صاحب, تو سیاگون بھی کھا رہی ہوں. عائشہ, کتنے دن سے آپ یہ دوا لے رہی ہیں, کتنے دن ہو گئے؟ 20-25 دن تو ہو رہا. ٹھیک ہے, 2 ڈبے منگا لی میں. ٹھیک ہے, سنیے. جی حکیم صاحب. ٹھیک ہے بیٹا, وہ درد کو آپ کے بڑھا دیا ہے اس دوا نے. 4-5 دن درد کی دوا ساتھ میں لیں دونوں وقت, تیز دوا ڈاکٹر کے مشورے سے درد کی دوا ساتھ میں لیں. اور والدہ کو جو جلن ہے وہ بھی ان کے مرض کا ایک حصہ ہے. دیکھیے, جب ہماری کمر میں نسیں دبتی ہیں تو 4 کیفیت ہوتی ہیں: درد ہونا, سن ہونا, جلن ہونا یا کھچاؤ ہونا. تو درد تو چلا گیا آپ کی والدہ کا, اور
जलन नहीं गई है, जलन काफ़ी दिनों में जाती है। एक कैप्सूल रोज़ाना वो जो आपके पास पहुंचा है आर केयर, वो रोज़ाना खिलाया करें। और ये जो दुपट्टा हम ओढ़ते हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर मलमल का, ऐसे लपेट के ना, और कमर के नीचे जहाँ पर कूल्हे से ऊपर जो 5 डिस्क है, ऐसे 5 डिस्क है ये, तो उसके नीचे रख के इस पर लेट जाए सीधी, रोज़ाना 3-4 बार ऐसा लेटा करें और दवाई खाती रहें। उनको फ़ायदा काफ़ी देर से होगा, थोड़ा सब्र करें इंशाल्लाह, लेकिन फ़ायदा मुमकिन है जी। ये जो इलाज था ये सरवरी साहिबा की वालदा के लिए भी था हकीम साहब? जी, ये सरवरी साहब की बहन की वालदा के लिए है। और सरवरी जी का मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आपको फ़ायदा कम हो या मुश्किल से हो तो आप शाकी हो जाते हैं, शिकायत करते हैं। तो मुझे अपनी तरफ से ये कहना ज़रूरी है कि आप ये काम ना करें, झाड़ू पोछा ना करें या वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें काम बांटने की, और वेस्टर्न टॉयलेट का भी इंतज़ाम हो जाए। चाहे देखिए, मैंने भी गुर्बत देखी है, और मेरी वालदा को ये परेशानी थी, तो मेरे घर में एक कुर्सी थी, उसको काट के उनके लिए वो बना दिया गया था, इजाबत का इंतज़ाम कुर्सी वाला। मेरे भी हालात नहीं थे, और उनकी पलंग की निवाड़ थोड़ी सी काट के वहाँ उनका इंतज़ाम कर दिया था। अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी कामयाबी किसी ज़राए की मोहताज नहीं होती, जुगाड़ कर लेते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं, कर ले तो बहुत अच्छा है, फ़ायदा उसके बावजूद होगा। लेकिन अच्छे होंगे फिर ख़राब हो जाएगा, अच्छा होगा फिर ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप शिकायत ना करें। बस इस वजह से मैं ये सारी बातें कहता हूँ। जी। आयशा साहबा ने भी जो अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया, उनके लिए भी वही इलाज है जो सरवरी साहबा की वालदा के लिए है? वो जिनकी कॉल कट गई? नहीं, आयशा साहबा ने भी बताया हैदराबाद से कि उनको भी पैरों में दर्द है, तो उन्होंने भी गोंद सिया मंगवाया है, और तकरीबन मिलती जुलती जो है वो सिम्टम्स उनके जो है वो सरवरी साहबा की वालदा के हैं। तो क्या उनके लिए भी वही मशवरा है? अभी लास्ट में हैदराबाद से जो बात कर रही थी। जी हाँ, देखिए, किसी को जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को देर में होता है, किसी का दर्द बढ़ जाता है फिर कम होता है। तो उनको हैदराबाद वालों को चाहिए कि आधा चम्मच अलसी के साथ लें ये दवा, और वही परहेज बस कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल, और ज़मीन में बैठना का ये तो खैर करते ही होंगे। मैंने इतनी बार कह दिया है ये अल्फाज कि हर घर को मालूम है कि वेस्टर्न टॉयलेट और झाड़ू पोछा नहीं करना। ठीक। तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। 6 साल का बच्चा है रूबी का, और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो उसका कुछ कम है, जिस वजह से वो तेज़ी से चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। उसके लिए क्या कहेंगे हकीम साहब? रूबी बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। आप 2 अंजीर, 2 खजूर और 1 गिलास दूध, 10 किशमिश, इनका शेक रोज़ाना कम से कम 1 बार पिलाया करिए बच्चे को, इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा मुमकिन है। आज तीसरी बार कर्नल वर्मा साहब ने हमसे कुछ जानना चाहा। हमसे क्या, आपसे हकीम साहब, माशाल्लाह रहनुमाई तो आपके तवस्सुत से पहुंचती है। उनका ये कहना है कि मैं जो जवाब चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। वो बार बार हमारी तवज्जो दिलाते हैं वालिदैन और औलाद के दरमियान के रिश्तों पर, आपसी रवैयों पर, सलूक पे, बर्ताव पर, और उसके रिएक्शन पर। क्या जवाब है? कर्नल वर्मा जो है, आप तो अभी जानी है, ये मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हिंदी चैनल्स पे मैं आता हूँ तो ये अपनी पूरी बात वहाँ भी कर लेते हैं, तो मैं इनको यहाँ अगर इग्नोर भी कर लूँ तो वो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि एक ऐसी बड़ी पोस्ट से ही आए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जवाब तो चाहिए। देखिए कर्नल वर्मा, जैसे आप एक बड़े ओहदे पे रहे, तो आपका एक तर्ज अमल और अंदाज गुफ्तगू रहा होगा। फौज में कैसे बहुत सख्त रवैया, तो जो लोग जो सीखते हैं वो करते हैं, और
وہ لوگ اگر اپنا وتیرہ بدل لیں، ایک گالی دینے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری گالی سے ہی کام ہوتا ہے، ایک نرم لہجے والا سمجھتا ہے کہ میری نرمی سے کام ہوتا ہے، اور ایک ملٹری مین سمجھتا ہے کہ میرے حکم سے کام ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے تجربے میں یہ پایا کہ انسان کو نرم ہونا چاہیے، وقت کے حساب سے فیصلہ میں نرمی اور جھکنا بھی چاہیے۔ دیکھیے سب سے زیادہ تو جھکنا پڑا ہمارے آخری نبی کو، اور بدلنا پڑا اپنا وطن، اور چھوڑنی پڑی وہ جگہ جس سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کا وہ وطن چھڑا دے، ان کو بے عزت کر دے۔ اگر وہی اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تیرا جو فیصلہ ہے مکہ کو چھوڑ کے جانا، یہ تو میری تذلیل ہو رہی ہے، تو اسے روک دے، کسی کی مجال نہیں کہ ان کو وہاں سے نکال دے۔ لیکن اللہ کے فیصلے میں راضی اور چھوڑ دیا جگہ۔ صحابہ ایک سے کہتے تھے کہ اس سے تو ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے، ایسے جملے کہتے تھے کہ ہم اپنی بات ہی نہیں کر سکتے، سب بات ماننی ہے۔ لیکن یہ سکھایا گیا ہمیں۔ دیکھ کلام پاک تو ایک حکم ہے اللہ کا، اب وہ حکم دے دیا، بندے سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اس بندے سے کرا کے دکھایا کہ تمہیں جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، رکنا پڑے تو رک جاؤ۔ اور پھر فتح مکہ، آپ نے پورا واقعہ کئی بار ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کا معاملہ ہے۔ دیکھیے ماں باپ، سب کے ماں باپ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کے ڈپریس بھی ہوتے ہیں، کچھ کے جاہل بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ میرا ذاتی ماننا ہے ماں باپ ہوں یا رشتہ دار، دیکھیے میں آج سوچتا ہوں میرے ماں باپ دنیا کے سب سے برے ماں باپ ہوتے، لیکن ہوتے۔ میں آج روتا ہوں، تڑپتا ہوں، راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جن کے پاس ہیں ان کو قدر نہیں ہے۔ ماں باپ جیسے بھی ہیں، دنیا کے بدترین ماں باپ ہیں، لیکن بچوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے وہ بہت محترم ہے۔ ان کی عزت کریں، جیسے ہیں ویسے ہی نبھائیں۔ اگر تبدیلی آ جائے تو بہت اچھا ہے، بلکہ میں تو اپنے سارے رشتہ داروں کو کہتا ہوں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میری اور ساری رشتہ داریاں خوب نبھاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں تم جو برے ہو نا، میں اسی صورت میں تمہیں نبھاؤں گا، بدلنا ہے تو بدل جاؤ۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو تو نبھا سکتے ہیں، برے بچے کو کون نبھاتا ہے؟ ماں باپ۔ تو کیا بچے ماں باپ کو بروں کو نہیں نبھا سکتے؟ ہاں خامیاں ہوتی ہیں انسانوں میں، تعلیم کی کمی ہوتی ہے، تہذیب کی کمی ہوتی ہے، ہر کمی کو نبھانا اور اسے خندہ پیشانی سے نبھاتے ہوئے اپنے مالک کے دو جہاں سے جا کے مل جانا، بس یہی زندگی ہے۔ وہاں پر پھر اس کے سارے اجر آپ کو مل جائیں گے۔ امید ہے کہ ورما صاحب کو آج تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اور جہاں تک رہا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے حکیم صاحب، تو اس کے لیے وقت درکار ہے، اور آج وقت ہمیں آگے گفتگو کی یا کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کا بہت سارا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اور ناظرین سے بھی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔